میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، صرف میرے شوہر اور میرے جیٹھ تھے۔ جیٹھانی پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور میرے شوہر اپنے ماں باپ کے 2 ہی بیٹے تھے۔ میرے والدین اس رشتے پر بہت خوش تھے کہ بہت لمبا چوڑا سسرال نہیں ہوگا تو زیادہ مسائل بھی نہیں ہوں گے، میں بہت سارے مسائل سے بچ جاؤں گی۔ یہ سوچ کر بہت خوش تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ دونوں بہت ہی اچھے تھے۔ اور میرے جیٹھ کو چائے بنانے کا بہت شوق تھا، اور شوہر اور جیٹھ کے کام پر جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی تھی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ میں لگی رہتی تھی۔ اس بات سے میرے شوہر اور جیٹھ دونوں بہت خوش تھے۔ ایک چھٹی کے دن میرے جیٹھ خود چائے بناتے تھے کہ تم سارا ہفتہ چائے بناتی ہو، آج تمہیں چائے بنانے کی چھٹی ہے۔ میں تو ان کی اس بات سے بہت خوش ہوتی، کیونکہ اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی یہ بات سنتا یا دیکھتا ایک دفعہ تو میری قسمت پر رشک کرتا، اور شاید میں خود کو خوش قسمت ہی سمجھتی تھی اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میرے شوہر نے نیا کاروبار شروع کیا، اس وجہ سے انہیں دوسرے شہر جانا پڑ جاتا۔ کیونکہ میرے جیٹھ بہت اچھے تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور میں خوشی خوشی شوہر کو جانے کی اجازت دے دیتی تھی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور کچھ ماہ سے میرے جیٹھ کی پینشن ہو گئی تھی، اور وہ گھر پر ہی ہوتے تھے اور اکثر چائے بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ جب میرے شوہر دوسرے شہر گئے تو میرے پاس بھی کرنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے جیٹھ سے کہا کہ میں چائے بناتی ہوں، لیکن میرے جیٹھ نہیں مانے اور ضد کی کہ چائے تو میں ہی بناؤں گا۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ جیٹھ نے ہی چائے بنائی اور میں چائے پی کر سو گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور میں نے اس چیز کو زیادہ نہیں سوچا۔ جب میں صبح اٹھی تو میرے کپڑوں پر گند لگا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور نہ ہی میری ایسی سوچ تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی چائے بناتی ہوں سکون سے چائے پیتی ہوں، اور مجھے لیٹتے ہی کبھی بھی نیند نہیں آئی تھی۔ یہ میری بچپن کی عادت تھی۔ میں کچھ دیر تک کروٹیں لیتی رہتی تھی، اس کے بعد مجھے نیند آتی تھی۔ لیکن جو 2 دن مجھے اچانک نیند آئی، جیٹھ نے چائے بنائی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر شوہر کو بتاتی تو کوئی بھی انسان اپنے بھائی کے بارے میں غلط نہیں سن سکتا تھا، اور وہ مجھے ہی الزام دیتے۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اور ماں باپ کو میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پریشان رہنے لگی اور جیٹھ سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیونکہ وہ سارا دن گھر پر ہوتے تھے، شوہر نہیں ہوتے تھے، اس لیے مجھے انہی سے بات کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی مجھے بس ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھنا چاہتے تھے۔ پہلے تو مجھے عجیب نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی میں ان کے سامنے نہ آؤں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی، اور میرے شوہر کو زبردستی میرے جیٹھ نے دوسرے شہر بھیج دیا کہ جا کر وہاں کا کام لے آؤ۔ وہ کہتے رہے وہاں کوئی کام نہیں ہے، میرا جانا نہیں بنتا، لیکن میرے جیٹھ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں بڑا پتا ہے بار بار کام دیکھنا پڑتا ہے، اس آفس کو بھی جا کر دیکھو۔ مجبور ہو کر میرا شوہر دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی ان کے چہرے پر ایسی چمک آئی جس سے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے جیٹھ نے منع کر دیا کہ میرا بھائی بھی ابھی یہاں نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ گی تو میں اکیلا پیچھے کیا کروں گا، یہیں رہ جاؤ جب تک وہ واپس نہیں آتا، پھر چلی جانا۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرے دل میں جو شک بیٹھ گیا تھا کیسے ختم ہو سکتا تھا۔ اور اس دن پھر میرے جیٹھ نے چائے بنائی، جبکہ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں ہے اس لیے میں نہیں پیوں گی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے تھوڑی سی چائے پلا دی۔ پھر کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی اور بستر پر لیٹتے ہی میں سو گئی۔ صبح کو دیکھا تو میرے بستر اور کپڑوں دونوں پر ہی گند لگا ہوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر کو بتا کر رہوں گی، اس لیے میں نے اپنے کپڑے اتار کر ادھر واش روم میں ہی لٹکا دیے، اور سوچ لیا کہ اب یہ کپڑے ثبوت کے طور پر اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ وہ آئے تو میں موقع کی تلاش کرنے لگی ان کو حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میرے جیٹھ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ رات کو جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تم غلط مت سوچو، وہ تمہیں اپنی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر شک کر رہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ آخرکار میں نے کپڑے لا کر ان کو دکھا دیے کہ یہ میری بات کا ثبوت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو بھائی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ میری کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی،
لیکن انہوں نے کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے بھائی پر الزام لگا کر اپنا کوئی گناہ چھپانے جا رہی ہو۔ میرا بھائی رات کو سو جاتا ہے، اسے کیا معلوم کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہ جانے کس کو بلا لیتی ہو۔ ایسی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں کی بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ 10 سے 15 منٹ گزر گئے، انہوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ اب تو گھر میں سب نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے تھے کہ پہلے تو تم کبھی اتنے دن نہیں رہتی تھی، کیا ناراض ہو کر آئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غلط بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور میرے شوہر نے میرا یقین بھی نہیں کیا، لیکن میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کون سا کھیل کھیلے گی میری زندگی میرے ساتھ۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد میرے جیٹھ مجھے لینے کے لیے آ گئے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تم گھر نہیں آئی، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ ان کی اس محبت میں میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن میں تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں تو ان کے بھائی سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ میرے جیٹھ کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ جو بھی مسئلہ ہے دونوں بیٹھ کر حل کر لینا، اتنا ناراض ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں۔ وہ سمجھا کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں مجبور تھی کہ والدین کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ گھر واپس آ گئی، لیکن میرے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے جتا دیا کہ جس جیٹ پر تم الزام لگا رہی تھی وہی تمہیں گھر واپس لائے ہیں، ورنہ میں تو تمہیں کبھی گھر واپس نہیں لے کر آنا چاہتا تھا۔ میری کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف گھر کو بچانے کے لیے مجھے ان سے معافی مانگنی پڑی، اور بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد میں خاموش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میرے جیٹھ کی وہی روٹین تھی۔ وہ شوق سے چائے بناتے اور اکثر ان کے چائے پینے کے بعد مجھے نیند آ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مجھے نیند آ ہی جاتی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ زندگی عجیب تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور جیسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ویسی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، کیا کرتی اور کیا نہ کرتی، کیا تھی اور کیا بن بیٹھی ہوں۔ زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی۔ میرے جیٹھ کو بھی میری عادت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن چائے بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ میرے جیٹھ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جو بھی ایک دفعہ میرے جیٹھ کے ہاتھ کی چائے پی لیتا اس کا گرویدہ ہو جاتا، لیکن مجھے تو اب ان کی چائے سے گھن آتی تھی۔ چائے پینی ہی پڑتی تھی۔ 3 بندوں کے گھر میں اپنے لیے الگ بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ پاک وہاں سے راستہ دکھاتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت پرانی دوست جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور دوسرے شہر چلی گئی تھی، اپنے شوہر کے ٹرانسفر کی وجہ سے اس شہر میں واپس آ گئی، اور ایک دن بازار میں خریداری کے دوران اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد دوست کو دیکھ کر فطری بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہمارے گھر آئی تو اس نے میرا اور میرے جیٹھ کا رویہ نوٹ کیا تو مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے اس کو ساری باتیں بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سارے سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ ایک دن جب میرا شوہر ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے شہر گیا، میرے جیٹھ نے چائے بنائی تو میں نے چائے پینے کے ساتھ ہی تھوڑی سی چائے اپنے کپ سے نکال کر چھپا دی، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن میں نے وہ چائے اپنی دوست کو دے دی، اور کیونکہ اس کا شوہر ایک سائنسدان تھا اس لیے اس چائے کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس چائے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو دکھا دوں، لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں گے کہ تم نے میرے بھائی پر الزام لگایا ہے اور اب کی دفعہ وہ مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ اس ڈر نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ اور پھر ایک دن جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میرے جیٹھ نے چائے بنائی تھی تو میں نے اپنی دوست کے مشورے سے وہ چائے نہیں پی، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے چائے پی لی ہے، اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہی کیونکہ آج مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے جیٹھ میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے میں شور مچا دوں گی،
لیکن پھر میرے دماغ میں آیا اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس سارے راز سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ آن کیوں نہ کر دی تھی۔ کم از کم یہ سب کچھ ریکارڈ تو ہو جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے جیٹھ کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور میری تو روح ہی کانپ گئی وہ سب دیکھ کر۔ لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس لیے میں شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن دوست کو فون کیا اور سب کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ خود بھی سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرا ڈر مجھے پھر غالب آ چکا تھا۔ میں شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں ایک بند گلی میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری دوست نے میری مدد کرنے کی ٹھانی اور اس نے کہا کہ وہ خود میرے شوہر سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلا لیا۔ میرے شوہر سے بات شروع کی تو بات سن کر میرے شوہر ہتے سے اکھڑ گئے۔ میرے شوہر اس سے ناراض ہو گئے، لیکن جب اس نے آرام سے کہا کہ دیکھیں، آپ اس بات کو جان لیں، اگر میری بات غلط ہے تو بے شک آپ اسے چھوڑ دیجیے گا، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر آپ جو کرنا چاہیں کیجیے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور اتنی بڑی شرط کے بعد میرا شوہر بھی راضی ہو گیا۔ اب صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرے جیٹھ کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ میری دوست نے وہ رپورٹ بھی میرے شوہر کے سامنے رکھی جو کہ میں نے چائے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے ہی انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے جیٹھ سن کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرے شوہر گھر سے تیار ہو کر نکل گئے، لیکن اپنے ایک دوست کے ہاں چلے گئے اور دوسرے شہر نہیں گئے۔ ہمیشہ کی طرح چائے میرے جیٹھ نے بنائی۔ چائے بنانے میں مصروف تھے تو میرے شوہر خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چھپ گئے۔ جیٹھ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے چائے پی کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی چائے پینے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے چائے پی اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں چائے پی چکی ہوں اور اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ رات کو کیا ہوا، لیکن جب میں صبح کو اٹھی میرے جیٹھ اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب تو مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا اور ان دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً اپنی دوست کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن شام تک ان دونوں بھائیوں کا کچھ نہیں پتہ چلا اور اس وجہ سے میرا حال برا ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج چائے پی ہی کیوں۔ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن میرے شوہر اور جیٹھ کا کچھ علم نہ تھا۔ میری دوست بار بار کہتی کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ پولیس کو کیا بتاؤں گی کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہو گئے، اس لیے مجھے انتظار کرنا تھا۔ لیکن اس بات کو 2 دن گزر گئے اور میرا شوہر اور جیٹھ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتانا پڑی۔ میرے بھائی فوراً آ گئے اور جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی۔ ان کا کوئی دوست پولیس میں تھا، انہوں نے اس کو اعتماد میں لے کر اس کو ساری بات بتا دی۔ پولیس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور نہ جانے پولیس نے فون ٹریس کیا یا کوئی اور سراغ ڈھونڈا، لیکن رات کو میرے شوہر اور جیٹھ دونوں آ گئے۔ میرے شوہر بے ہوش تھے اور میرے جیٹھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ میں تو یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی نے مجھے دلاسا دلایا کہ ان کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساری صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی اور پولیس اپنا کام کر کے واپس چلی گئی۔ لیکن اب مجھے تجسس ہوا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں نے ان دونوں سے سیدھے سیدھے سوال کر لیے کہ یہ سب کیا تھا، تو میرے شوہر نے بتایا کہ جیسے تم نے بتایا تھا ویسے ہی تمہارے سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور جیسے ہی وہ تمہارے بستر کے قریب گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ان کو آواز دی
وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا مجھے اپنی گردن پر سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر جیٹ سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے، کیونکہ اب کہانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف ایسا ہوا کہ تمہاری اور میرے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ میں کوئی عورت تو ہوں نہیں جو اس موضوع پر تم سے بات کرتا۔ میں نے ایک دفعہ دوستوں میں بیٹھتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا۔ ایک دوست نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ عامل بھی ہے اور ان سے اگر تم دوائی لے کر اپنی بھابھی کو دو گے تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ میں تو بس اولاد کی خاطر اس آدمی کے پاس گیا تھا اور جس طرح وہ کہتا رہا میں کرتا رہا کہ نیند کی دوائی کھانے میں ملا کر، اور اس کے بعد وہ مجھے مختلف عمل بتاتا رہا۔ میں وہ کرتا رہا، کبھی تمہارے اوپر سے گھما کر تمہارے ہاتھوں میں مرغی ذبح کروانی تھی تو کبھی کبوتر، کیونکہ تم بے ہوش ہوتی تھی تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کام میں خود ہی کرتا تھا۔ وہ جو عجیب و غریب چیزیں مجھے بتاتا رہا اور میں بھی اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر کرتا رہا۔ کبھی کبھار تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے اور میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھ سے خود بخود سب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور جس رات میرے بھائی نے مجھے آواز دی اسی رات آخری عمل تھا، لیکن میرے بھائی نے جیسے ہی مجھے آواز دی میں واپس پلٹا اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ کسی کے قابو میں چلا گیا ہو، اور اب اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ لیکن اب ہمارے ہر سوال کا جواب اس ڈاکٹر کے پاس تھا، اس لیے میں اپنے جیٹ اور شوہر کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرے بھائی نے فوراً اپنے پولیس والے دوست کو بھی اس سارے معاملے کی اطلاع دی اور پولیس بھی پہنچ گئی۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ حقیقت میں صرف کالے جادو کا ماہر ہے۔ ڈاکٹر کا ناٹک اس لیے کرتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جادوگروں کے پاس نہیں آتے، اور جس رات میرے شوہر میرے کمرے میں تھا آخری عمل تھا اور وہ خود کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ آخری عمل سے میری روح اس کے قبضے میں چلی جائے گی اور میری جو بھی اولاد ہوتی وہ اس کے قبضے میں ہوتی، لیکن شاید میری اور میرے شوہر کی نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے آخری لمحات میں میری مدد کی اور ہم اتنے بڑے مسئلے سے بچ گئے۔ اور وہ میرے جیٹ اور شوہر کو ساتھ لے کر گیا تھا، ان کی قربانی دینا تھی تاکہ جو عمل ادھورا رہ گیا تھا اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور ہم خوشی کی خاطر غلط کام بھی کر جاتے ہیں، تو خوشیاں صرف خدا سے مانگنی چاہیے۔